حقیقت صداقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. اگر قرآن کا سچی کتاب ہونا ثابت ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا رسول ہونا ثابت ہو گیا. تو یہاں عقیدہ رسالت کے بیان سے پہلے ہر قسم کے شک و شبہ سے، تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی، کیا اخذ ہوئی؟ جو نقطہ وہ یہ کہ عقیدہ رسالت کے باب میں کسی قسم کا شک و شبہ، تردد، تشکیک، ڈاماڈول ہونا، دلوں میں اعتراض کی گرد کا ہونا، یہ چیز عقیدہ رسالت کے باب میں کبھی گوارا توحید کے عقیدے میں بھی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس کو اس جگہ خاص فرمایا ہے. چونکہ اگر کوئی شک عقیدہ رسالت میں پیدا ہو گیا تو عقیدہ توحید کبھی سلامت بچ نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شک عقیدہ رسالت میں پیدا ہو گیا تو توحید کا عقیدہ کبھی سلامت بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقیدہ توحید رسالت کے اس بات سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ عقیدہ توحید میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں، جب عقیدہ توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جب اس کے کلام میں شک میں نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں نے دوسری بات کی، یہ ترتیب بدل گئی اس کی. میں نے عرض کیا کہ اگر کلام سے لیں تو فرمایا کہ اس کلام کے سچ ہونے میں کوئی شک نہ کرو. اگر اس کلام کی نسبت ہر شک دور کر دیا گیا تو گویا عقیدہ رسالت کی صحت مسلم ہو گئی، اور عقیدہ رسالت پر اگر اعتقاد کامل ہو گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ پر ایمان نہ آئے. تو ایمان بالرسالت سے ایمان باللہ بہر صورت ثابت ہوتا ہے، مگر ایمان باللہ سے ایمان برسالت کا ثابت ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کوئی شخص توحید پر اعتقاد رکھ کر اس میں ایمان برسالت شامل نہیں ہو سکتی، اور جس کا ایمان رسالت پر کامل ہو گیا تو ایمان برسالت میں ایمان بالتوحید آ جائے گا. اس لیے سورہ اخلاص جو ہے، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہ اللہ ایک. تو توحید کا بیان ہے هو اللہ احد میں، قل میں نہیں ہے. قل میں بیان رسالت ہے. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنا اور فرمانے کا حکم صادر فرمانا یہ رسالت ہے. اور کیا فرما دو؟ هو اللہ احد. جو فرمایا وہ توحید ہے. قل واللہ کے قل سے پتہ چلتا ہے. جی قل واللہ کے قل سے پتہ چلا کہ ایمان بالرسالت قل میں ہے، اور هو اللہ احد میں عقیدہ توحید ہے. تو اس لیے کہ رسول مخبر ہے اور اللہ کی ذات مخبر عنہ ہے. اللہ کی ذات مخبر، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے، اور خبر دینے والا کون ہے؟ مخبر. وہ رسول ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جب تک خبر دینے والے کی صداقت پر ایمان پہلے نہ ہو تو جس کی خبر دی جا رہی ہے اسے مانا نہیں جا سکتا. جب تک مخبر پر ایمان پہلے نہ ہو کہ مخبر سچا ہے تو اس وقت تک اس حقیقت کو نہیں مانا جا سکتا جس کی وہ خبر دے رہا ہے. اس لیے قل اے محبوب تم فرما دو، تاکہ حضور علیہ السلام کے فرمانے پر ایمان آ جائے. تو ایمان رسالت پر جب آ گیا تو هو اللہ احد یہ مضمون ہے. هو اللہ احد یہ اس کا مضمون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو اس لیے فرمایا کہ شک و شبہ رسالت کے باب میں اگر بالکل ہر قسم کا شک دور کر دیا جائے تو عقیدہ توحید صاف ہو جاتا ہے. یہ آپ سمجھ گئے نا. لہذا ترتیب ایمان لانے میں، ترتیب جو ہے ماننے میں، اس ترتیب میں ایمان بالرسالت مقدم ہے ایمان باللہ پر،
اور مراتب مرتبے کی ترتیب میں ایمان باللہ مقدم ہے ایمان بالرسالت پر. رسالت ایمان بالرسالت مقدم ہے ایمان باللہ پر ماننے کی ترتیب میں، مرتبے میں نہیں. اور مراتب کی ترتیب میں ایمان باللہ مقدم ہے چونکہ اللہ کی شان بڑی اور پھر اس کے رسول کی ہے. تو ایمان برسالت مؤخر ہے، ایمان باللہ مقدم ہے مراتب میں. مگر ماننے کی ترتیب جو میں نے بتائی وہ اگر رسول پر ایمان نہیں ہوگا تو توحید پر ایمان کا کوئی تصور ممکن. یہ اس لیے شک و شبہ کو رفع کرنے کی بات ایمان برسالت کے حوالے سے کی. اور پھر دوسری بات جو میں نے کہا کہ دو لطیف نکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے بیان توحید میں ہر قسم کی دلیل دی ہے مگر چیلنج نہیں فرمایا. عقیدہ